آج تحریک انصاف کی 27 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان کی جگہ کوئی اور پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی۔ کیا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے یا پھر ایک نیا آغاز ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہے کہ حافظ صاحب نے بڑے مثالیں دی۔ پاکستان تحریک انصاف میں یہ چیئرمین کی جو تبدیلی ہے یہ زبردستی کروائی گئی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے تمام پارٹیوں کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے 2021 کے الیکشن کو ایک ایسے فیصلے کے ذریعے ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جو سنایا کچھ اور گیا تھا، اور پھر ڈیلے کے بعد جب فیصلہ برآمد ہوا تو اس میں کچھ اور لکھا تھا۔ اور اس کے پیچھے واحد محرک یہ تھا کہ یا تو عمران خان کو چیئرمین کے سیٹ سے جو ہیں ہٹایا جائے، بصورت دیگر پاکستان تحریک انصاف جو ہیں، چونکہ ہمیں عدالت میں بھی تعصب کا سامنا ہے اور انصاف بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اگر کوئی سزا یافتہ پارٹی کا سربراہ رہ سکتا ہے؟ میں یہی آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے 3 رکنی بینچ نے 2018 فروری میں فیصلہ کیا، ثاقب نثار صاحب، کہ جی چونکہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے تو ڈسکوالیفائڈ شخص پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا، اور پھر ان کے سینیٹرز کو آزاد الیکشن لڑنا پڑا تھا۔ جی ہاں، تو اب ہمیں یہ اندازہ تھا کہ شاید گیم اس طرف بھی ہیں ٹریپ کے وہ ہمیں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کو 11th آور میں کہیں گے کہ جی آپ نہیں لڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹ کا نشان جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ یہ تمام چیزوں سے آگاہ ہونے کے بعد خان صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے فوراً ہی ادھر ہی کہا کہ ٹھیک ہے کسی اور کو چن لیں۔ اس کے بعد سر لیکن جب آپ نے یہ خبر دی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے اس خبر کی تردید کیوں کی تھی، اور بعد میں آپ کی بات دیکھیں درست ثابت ہو گئی تھی؟ کیا پی ٹی آئی میں کوئی کوارڈینیشن کا فقدان ہے کہ عمران خان کی میٹنگ کے ساتھ ان میں اس وقت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سب تک نہیں پہنچ پاتے؟ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں تو جس طرح انہوں نے کہا نا کہ 26 سال اور 27 سال کے جو لوگ ہیں وہ ہیں، ان کی قربانیاں بھی ہیں، لیکن آج کل خان صاحب کا سارا دار و مدار وکلاء پہ ہیں۔ کیسز ان کے وکلاء لڑ رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس ظلم و جبر کے دور میں صرف وکلاء ڈٹ سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو تردید نہیں کرنی چاہیے تھی نا؟ آپ سمجھتے ہیں انہوں نے غلط کیا؟ پھر اس بات میں نے اس کو ٹویٹ کا جواب دیا تھا، میں نے کہا غلط کیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن، مجھے ذرا بات تو پوری کرنے دیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں الیکشن کمیشن اب آپ کے جو یہ آج کے انتخابات ہوئے ہیں یہ ریزلٹس یہ تسلیم کر لے گا؟ چونکہ اکبر اسبابر اچانک نمودار ہو گئے ہیں، وہ آپ کے سیکریٹریٹ بھی گئے اور تاثر یہ دیا کہ بھائی یہاں تو کوئی الیکشنز ہی نہیں ہو رہے ہیں، ووٹر لسٹنگ بہت سارے لوگ نمودار ہوں گے، ڈسپیوٹ بھی پیدا کیے جائیں گے، ہمیں ہر جگہ سے جو ہیں وہ چیلنج کرنے کا انہوں نے اعلان کیا آپ کے نتائج کو۔ کریں، چیلنج کریں، وہ چیلنج کریں۔ ذرا مجھے میری بات اگر دو باتیں جو انہوں نے کی نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام کی جو قیادت ہے یہ 3ری پیڑھی میں قیادت جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور 4تھی پیڑھی تیار ہیں۔ اور یہ حافظ صاحب جو ہیں جو بیرسٹر گور کے لیے اتنے یہ بتا رہے ہیں، تو کیا کل اگر مولانا اسد صاحب آ جاتے ہیں اور ان جیسی برگزیدہ شخصیت ان کے پیچھے چلے، جس طرح بلاول بھٹو زرداری کے پیچھے آپ بہت بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ اخلاقی طور پر بھی جائز ہے کہ جی میرا باپ دادا چونکہ پارٹی میں بنیاد رکھی تھی تو میں ہی چلاؤں گا؟ اور پیپل پارٹی میں یہی صورتحال ہے، نون میں یہی صورتحال ہے، این پی میں یہی صورتحال ہے، سوائے جماعت اسلامی کی پاکستان میں یہ پہلی دفعہ مثال رکھی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے۔ پی ٹی آئی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، علیمہ خان میں، بشرا بی بی میں کچھ آڈیو مبینہ لیک بھی ہوئی ہیں ان کی اس حوالے سے؟ اس کا بھی میں جواب دوں۔ جب ہی میں خان صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے اور فیصلہ کر رہے تھے تو پہلی بات یہ آئی کہ یہ آپ کسی اپنے گھر کے کسی فرد کو جو ہیں وہ چیئرمین کے لیے نامزد کریں، تو خان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ڈائناسٹک پالیٹکس کی مخالفت کی ہے، کوئی موروثی سیاست میرے پارٹی میں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور چونکہ پہلے دن جو ہیں وہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے لوگ گئے اور بدتمیزی کی کوشش کی، پھر علیمہ خان صاحبہ کے کتبے آئے گئے، پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی گویا شاید متوقع چیئرمین شپ کی سیٹ پہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ تو میں نے پہلے ہی جیل سے نکلتی ٹویٹ دے دیا کہ جی یہ قصہ ہی ختم ہے، خاندان سے کوئی ہوگا ہی نہیں۔ انہوں نے مثالیں دی کہ تحریک استحکام بنی، خود اپنا حال بھی تو بتائیں نا۔
وہ آپ کو اس لیے مولانا JUI درخواستی بنی, JUI فضل الرحمان بنی, JUI سمیع الحق بنی, JUI شیرانی بنی, JUI عصمت اللہ بنی. آپ ہی کے پارٹی کے اتنے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جمعیت علماء اسلام میں شیرانی صاحب کی تقسیم کے بعد پارٹی دو دڑوں میں ابھی یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ. ووٹ بینک کس کا ہے لیکن؟ ووٹ بینک تو وہ ابھی فرسٹ الیکشن ہوں گے, پہلے تو الیکشن ہوئے نہیں ہیں شیرانی صاحب کے بغیر. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا خودکش بمبار تھا. خودکش بمبار ہم ہیں یا آپ؟ جب آپ حکومت ہم سے لے رہے تھے یا چھین رہے تھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ, بیرونی حکیمان کی اشاروں پہ. اس وقت ہم تازہ بلدیاتی الیکشن ہم نے کیے تھے اور ہمارا گراف کہاں پہ تھا. اور آپ نے 16 مہینے حکومت کی. زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر بنایا, شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا, مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر بنایا. اس کے بعد آپ نے مہنگائی دی, 16 مہینے میں جو ریکارڈ تھوڑ مہنگائی ملی. آپ نے بجلی وہ کہتے ہیں بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے خان صاحب. ایک منٹ جی, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو. ڈیفالٹ سے تو دیکھیں اس کا بھی میں جواب دوں. $17 بلین خان صاحب نے چھوڑے جب وہ اور کی ریکارڈ کی بات ہے. 17 بلین اور 17 بلین ٹوٹل تھے. اسٹیٹ بینک 17 بلین بھی گئے 16 مہینوں میں, قرضے بھی لیے. اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم نے ریاست کو سیاست کے بجائے, آپ نے تو آگے 3 سالوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ کرنے کے لیے سارا ڈرامہ کیا. اچھا ایک بات جی, اب ذرا تھوڑا سا دوسری بات یہ ہے کتنا عرصہ JUI میں رہے آپ؟ پہلے میں یہ سوال بتائیں نا تاکہ میرا اور انٹرسٹ اور لوگوں کا بھی بڑھے گا کہ آپ کو زیادہ ان کے بارے میں معلومات ہوگی نا. کتنا عرصہ رہے؟ دیکھیے میں جن کے ساتھی ہم رہ جاتے ہیں نا پھر اپنے ساتھیوں کے ہم خلاف نہیں بولتے ہیں. تو چھوڑی کیوں پھر JUIF؟ میں نے بتایا آپ کو کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کی پارٹی میں آگے بڑھنے کے لیے لیاقت اور قابلیت نہیں دیکھی جاتی ہے. اچھا, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں. موروثیت دیکھی جاتی ہے. موروثیت, رشتہ داریاں اور اس کے علاوہ اپنی ذاتی ترجیحات یا پسند ناپسند, یہ میرا بالکل یقین ہے. حمداللہ صاحب سینیٹر بنے, PDM کے ترجمان بنے, کوئی رشتہ داری ہے مولانا صاحب سے کیا؟ نہیں, میں آپ کو بتا دوں نا, میرے علاقہ ہیں مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کی شادی بھی میرے ضلع میں ہوئی ہیں, ان کی تمام سالیاں میرے ضلع میں ہیں. ایک منٹ جی, ان کے تمام بہنوئی اور حضرات اور وہ سب میں بن جاتے ہیں ریزرو سیٹوں پہ, ساری عمر سے بنتے آئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اور لوگوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جماعت میں تھے, ان کا بھی پورا خاندان بن گیا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب ایگزامپل ہے, کتنی PTI میں ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں. گزارا ہے لیکن وہ علیحدہ ایک باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.